الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ بڑے ذوق شوق کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ نثار کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک آواز کے ساتھ محبت کے ساتھ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریم۔ آواز نکالو بات صلی علی محمد۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی۔ شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی۔ کس کو ملا یہ مرتبہ جس پہ خود خدا نے کہا صلی محمد صلی علی کریم۔
مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اہل نظر کا یہ ورد ہے اور شمس و قمر کی ہے یہ صدا، بھی اہل نظر کا یہ ورد ہے اور شمس و قمر کی ہے یہ صدا، صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تمام تعریفاں حمداں ثناواں اس اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے نے جو کہ تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پروردگار حقیقی ہے۔ ہزارہ مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، لا تعداد مرتبہ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، تاجدار عرب و عجم، شہنشاہ مکہ و مدینہ، حضرت آمنہ کے لال، حضرت عبداللہ کے چاند، والضحیٰ کے چہرے والے آقا، واللیل کے زلفوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، ید اللہ کے سونے ہاتھوں والے، آمنہ کے لال، حضرت عبداللہ کے چاند اور حضرت امام حسن و حسین کے نانا جان اور ہم گناہ گاروں کے آقا جناب محمد مصطفیٰ کی ذات پر اور اللہ کی ہزارہ رحمتیں آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک اپنی رحمتیں، برکتیں، بخششیں لٹا رہا ہے اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے بارے آقا فرماتے ہیں اولہ رحمت، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور یہی وہ شانوں والا مہینہ ہے، اور جس مہینے کے اندر اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے سارے غلام جنت میں چلے جائیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک ہم قسمت والے ہیں، نصیبوں والے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ تشریف لایا۔ تو میرے بھائیوں،
خوش نصیب ہیں وہ مرد اور عورتیں جو نوجوان روزے رکھ رہے ہیں اور نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں دن رات بسر کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر بھی شراب نوشی میں لگا ہوا ہے، کوئی بدکاری میں لگا ہوا ہے، کوئی گندے فلمیں دیکھ رہا ہے اور برائیوں کے اندر مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنی موت کو یاد رکھیں اور قبر کو یاد رکھیں۔ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے اور جہاں ہم نے جانا ہے قبر اندھیری، اللہ اکبر، ہر روز ہم کو قبر جو ہے وہ پکارتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی، کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی۔ میں تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نہیں سزاواں، میں تینوں بیٹھ سمجھاواں میریاں سخت نہیں سزاواں، اور 70 قدم ہٹ کے میں آواں ہڈی ربے نہ دری، امت نبی دی کہلاویں اور رج رشوتاں تو کھاویں، شرم آوے نہ دری، کہندی قبر غافلا وے دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں، ہدیری قبر کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، قبر کے لیے حشر کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر روز قبر تو ہمیں یاد کرتی ہے، لیکن ہمارے اکثر لوگ قبر سے غافل ہیں، مرد بھی غافل ہیں، عورتیں بھی غافل ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم عذاب قبر کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے گناہوں سے بچ جائیں اور قبر اندھیری کو روشن کرنے والے کام کریں۔ میرے اور آپ سب کے آقا سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز قبر جو ہے ہر روز 5 مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے پکارتی ہے اور کہتی ہے، اے ابن آدم میں تنہائی اور وحشت کا مقام ہوں، میں تنہائی اور وحشت کا مقام ہوں، میرے اندر تیری نہ ماں ہوگی، نہ تیرے ساتھ باپ ہوگا، نہ بیٹا ہوگا، نہ رشتہ دار ہوں گے، میرے اندر تو نے اکیلے آنا ہے، میں تنہائی کا اور وحشت کا مقام ہوں، میرے اندر آنا ہے تو کوئی اپنا مونس اور اپنا ساتھی جس کے ساتھ تیرا دل لگ جائے وہ لے کر آ۔ اور قبر ہر روز کہتی ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، وہ قبر تو پکار رہی ہے لیکن ہمیں سنتے نہیں ہیں، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے مالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ قبر تو ہر روز یہ دوبارہ کہتی ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میں اندھیرے کا مقام ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا قبر کو، ساری قبر بند ہوتی ہے تو قبر کہتی ہے میں اندھیرے کا مقام ہوں، اے آدم کے بیٹے اپنے ساتھ کوئی چراغ لے کر آ، اپنے ساتھ جو ہے کہ روشنی لے کر آ تاکہ اندھیرا ختم ہو جائے۔ اور لوگوں ہر روز قبر یہ 3 مرتبہ پکارتی ہے، اے بندہ خدا میں مٹی ڈھیر کنکر کا مقام ہوں، اپنے ساتھ بچھونا لے کر آ، اپنے ساتھ بستر لے کر آ۔ اور قبر ہر روز یہ کہتی ہے کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اللہ اکبر، میں جو ہے
कीड़े मकोड़ों का, अजदहों का, सांपों का मकाम हूँ। अपने साथ तरियाक लेकर आ जो सांपों को, कीड़ों मकोड़ों को जो है दफा कर दे, उनको मार दे। लिहाजा मेरे भाइयों, कब्र तो हर रोज ये पुकारती है। जब मेरे और आप सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों ये बात कही अपने सहाब के दरमियान, तो एक शख्स खड़ा हुआ और उसने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये तो बताइए कि कब्र जो तन्हाई का मकाम है, वसत का मकाम है, कब्र के अंदर साथी कौन बनेगा? कब्र के अंदर वो कौन है जो हमारा दिल लगाएगा? तो मेरे आका जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इल्म अता फरमाया, जिनके बारे रब फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, सोने हबीब तुम जो जो नहीं जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया है। उस आका ने फरमाया, सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह अकबर, वो कैसे हमारे आका करीम हैं कि सवाल भी खुद बता देते हैं और जवाब भी खुद बता देते हैं। अब अगर हम अमल न करें तो ये हमारी बदनसीबी है। हमारे आका ने ये भी बता दिया कि अल्लाह अकबर, कब्र हर रोज ये पुकारती है कि मैं तन्हाई का मकाम हूँ, मैं वहशत का मकाम हूँ, मेरे पास आना है। तो अल्लाह अकबर, अब अल्लाह कोई मोनस लेकर आ, कोई अपना साथी लेकर आ, और जिसके साथ तेरा दिल लग जाए। तो मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, कब्र का साथी कौन है? कब्र में हमारे साथ आने वाला कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, कब्र में तुम्हारी वहशत को दूर करने के लिए, तुम्हारी तन्हाई को दूर करने के लिए अल्लाह के कलाम कुरान पाक की तिलावत है। ऊंची आवाज़ में मेरे आका ने मुसलमानों, मुझे और आप सबको, क़यामत तक आने वालों को, लोगों को बता दिया। और अगर कब्र को के अंदर कोई साथी चाहते हो तो आज वक्त है लोगों, नावल पढ़ने की बजाय, जो फिल्में देखने की बजाय अल्लाह के कलाम कुरान पाक की तिलावत करो, ताकि कब्र के अंदर ये तुम्हारा साथी बन जाए, तुम्हारा मददगार बन जाए, तुम्हारी राहत पहुँचाए। और पूछा कि या रसूलल्लाह, कब्र जो अंधेरे का मकाम है, कब्र क्या है? अंधेरे का मकाम है। या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, आका ये तो बताओ इस कब्र के अंधेरे को दूर करने वाली कौन सी चीज़ है? तो मेरे और सबके आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, तुम भी सुन लो और क़यामत तक मेरी उम्मती सुन ले। और कब्र के अंदर जो अंधेरे को दूर करने वाली चीज़ है वो पंजगाना नमाज है। वो क्या है? पंजगाना नमाज। पंजगाना नमाज पढ़ना है मुसलमान, मोहब्बत के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये तेरा काम है, और तेरी कब्र को रोशन करना मेरे रब का काम है। और अल्लाह अकबर, उस साइल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो बताइए, आपने कहा कि कब्र जो है वो मिट्टी ढेलों कंकरों का मकाम है, कोई बिस्तर साथ लेकर आना, तो वो बिस्तर क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तेरी कब्र के अंदर बिस्तर का काम देने वाले तेरे नेक अमाल हैं, नमाज है, सदका है, खैरात है, यतीमों गरीबों मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करना है, रोजे रखने हैं, अच्छे काम जो हैं ये तेरी कब्र के अंदर बिस्तर का काम देंगे। और पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने ये जो कहा कि कब्र जो है हर रोज कहती है कि मेरे अंदर अजदहा है, मेरे अंदर सांप हैं और मेरे अंदर कीड़े मकोड़े हैं, इनके लिए तरियाक क्या है? इन कीड़ों को मारने के वाली चीज़ कौन सी है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर कब्र के अजदहाओं से बचना चाहते हो तो फिर सिद्के दिल से पढ़ा करो ला इलाहा, पढ़ लो सारे, इल्लल्लाहु ला इलाहा
الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قدیان محترم، قبر کے جو حالات تھے ہمارے آقا نے وہ بھی بتا دیے، اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ عزیزان محترم، اللہ اکبر، خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا حضرت، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ میرے گناہ مٹ جائے۔ حضرت عبد الملک نے کہا، اے بندہ خدا، یہ تو بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا یہ زمین و آسمان کی وسعت بڑی ہے؟ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا یہ اتنی بڑی زمین زیادہ ہے، یہ آسمان زیادہ ہے؟ اس نے عرض کی رو کر، اے خلیفۃ المسلمین، میرے گناہ اس زمین سے بھی بڑھ کر ہیں اور اس اتنے بڑے آسمان سے بھی بڑھ کر ہیں۔ آپ نے حیران ہو کر کہا، اور یہ تو بتا تیرے گناہ بڑے ہیں یا لوح و قلم زیادہ ہے، بڑی ہے؟ اس نے کہا کہ یا حضرت، میرے گناہ جو ہیں وہ لوح و قلم سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے حیران ہو کر کہا، اے بندہ خدا، تیرے گناہ بڑے ہیں یا اللہ کا عرش اور کرسی بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، یا حضرت، میرا گناہ جو ہے وہ عرش و کرسی سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت خلیفہ عبد الملک نے کہا، اے بندہ خدا، یہ تو بتا تیرے گناہ اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر ہیں، تیرے گناہ لوح و قلم سے بڑھ کر ہیں، تیرے گناہ جو ہیں اللہ اکبر وہ عرش و کرسی سے بڑھ کر ہیں، اور یہ تو بتا تیرے گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ وہ خاموش ہو جاتا ہے، چپ کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا، یار یہ تو بتا وہ گناہ ہے کیا؟ وہ گناہ ہے کیا جو لوح و قلم سے بڑا، جو عرش و کرسی سے بڑا، اور جو زمین و آسمان سے بڑا ہے؟ وہ گناہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ جو میرا گناہ ہے اس کو میں کیسے بتاؤں؟ آپ نے کہا، بتاؤ گے تو پتہ چلے گا نا، یہ بتاؤ گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے کہا، اچھا میں بتاتا ہوں، دل پر پتھر رکھ کر۔ اس نے کہا کہ میں ایک کفن چور تھا، جب لوگ اپنے مردوں کو، کوئی اپنی ماں کو، کوئی اپنے باپ کو، کوئی بیٹے کو، کوئی زوجہ کو، کوئی بہن کو، بھائی کو قبر میں دفن کراتے تو میں جاتا رات کو، اور اللہ اکبر کیسا وہ پتھر دل انسان تھا۔ آج شام کے وقت آدمی قبرستان سے گزرے تو لوگوں اللہ اکبر بندہ ڈر جاتا ہے، تو اس پر کمپ کبھی طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیسا پتھر دل تھا، کہتا ہے کہ میں قبرستان جاتا ہوں اور آج رات میں 5 قبروں کو جا کر 5 قبروں کے جو مردے ہیں ان کے کفن چرانے کی کوشش کی، اور میں ان کے عذابوں کو دیکھ کر متاثر ہو کر توبہ پر مائل ہوا۔ تو کہا کیسے؟ انہوں نے کہا، اللہ اکبر، آج رات جو گزر چکی ہے، ایک قبرستان کو جب میں اپنی عادت کے مطابق مٹی کو ہٹاتا ہوں، اور مٹی کو ہٹا کر جب لاش سامنے آ گئی، میں کفن اتارنا چاہتا ہوں تو میں اس مردے کے منہ کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا کہ اللہ اکبر اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا ہے، دوسری طرف اس کی جو ہے منہ جا چکا ہے اور عذاب ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ساری زندگی ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لہذا
اس کا منہ قبلے سے ہٹ چکا ہے، قبلہ سے بدل چکا ہے، اور اس کو اور بھی عذاب ہو رہا ہے۔ کہتا ہے جب میں نے یہ مردے کی حالت دیکھی تو مجھے ایسا ڈر لگا کہ میں وہاں سے بھاگ نکلا، اور حاطف غیبی سے آواز آئی، اس سے پوچھو تو صحیح اس کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، یہ اس کا منہ قبلے سے کیوں بدل گیا ہے؟ کہنے لگا مجھے تو اب بڑا ڈر لگ رہا ہے، میرے اندر یہ قدرت نہیں ہے، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس مردے سے میں پوچھ سکوں کہ دنیا میں تو کیا کرتا رہا کہ تیرا منہ قبلہ سے جو ہے ہٹا دیا گیا، تم ہی بتا دو کہ یہ کیا کرتا تھا۔ حاطف غیبی نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر شراب پیتا تھا، دنیا کے اندر زنا کرتا تھا، اور اس کی سزا قبر کے اندر اس کو یہ ملی ہے کہ اس کا منہ قبلے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اے شرابوں پینے والوں، اے زنا کرنے والوں، آج وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، استغفار کر لو، ورنہ تم کہیں نہیں جا سکتے، ایک دن ضرور آنے والا ہے تجھے، اللہ اکبر، تمہیں موت آئے گی اور تینوں کلیاں گھر تھی کڈن گے، تینوں کلیاں گھر تھی کڈن گے، او جا جنگل دے وچ چھڈن گے، اتے وچ قبر دے دبن گے، کہہ لو لا الہ، اونچی پڑھو سارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ارے زنا کرنے والوں، ارے شرابیں پینے والوں، ذرا غور کرو، قبر کے اندر تمہارا یہ عذاب ہے، آج باز آ جاؤ، آج وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اگر بغیر توبہ مر گئے تو پھر قبر کے اندر یہی سزا ملے گی۔ تو یا حضرت، اے بتی بند کرو جڑی کڑی چل گئی، دوسری قبر کو جب میں نے کھودا، غور سے سنو، ادھر منہ کرو، دوسری قبر کو جب میں نے کھودا، اللہ اکبر، جب میں نے مٹی دور کی اور جب میں کفن چرانے لگتا ہوں تو اس مردے کے منہ کو میں نے دیکھا، اس مردے کے منہ کو، چہرے کو میں نے دیکھا، اللہ اکبر، اس کا چہرہ انسانی نہیں رہا بلکہ اس کا چہرہ، اس کا منہ سور کی شکل کا بن چکا ہے، سور بن چکا ہے، اور اللہ اکبر، اس کے گلے میں توق ہے اور اس کو سنگلوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ یہ کفن چور کہتا ہے خلیفہ عبد الملک، جب میں اس مردے کی حالت کو دیکھا کہ انسانی شکل نہیں ہے، یہ تو سور کی شکل ہے اور اس کے توق اور زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، میں ڈر گیا، میں مردے کے کفن کو اتارنے کی بجائے دوڑ لگا دی، اور اللہ اکبر، حاطف غیبی سے آواز آئی، ایسے پوچھ تو صحیح، اس کو پوچھ تو صحیح کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، کس گناہ کی اس کو سزا مل رہی ہے، یہ کون سا برا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کفن چور کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ میں اب اس کو پوچھ سکوں، اللہ اکبر، تم ہی بتا دو کہ اس کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے، اس کو یہ سزا قبر میں کیوں مل رہی ہے، اس کا چہرہ سور جیسا ہو گیا ہے، اس کی گردن میں توق ہے، زنجیریں ہیں، کیوں یہ سزا مل رہی ہے؟ تو آواز حاطف غیبی نے کہا کہ یہ دنیا کے اندر وہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا تھا، اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر رزق حرام جو ہے وہ حاصل کرتا تھا۔ آج ہمارے اندر کتنے لوگ ہیں جھوٹی قسم اٹھا کے، میرا مال بڑا ہے، اچھا جی اللہ کی قسم فلاں ہے، اللہ کی قسم فلاں ہے، جھوٹی قسم اٹھانے والوں، ایک دن مر جانا ہے، یہ مال و دولت دنیا میں رہ جانا ہے، آج وقت ہے، قبر سے جانے سے پہلے جھوٹی قسموں سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، یہ مال ادھر ہی رہ جانا ہے۔ کفن چور کہتا ہے کہ یا حضرت، جب میں نے تیسری قبر کو کھودا،
कौन सी कब्र? तीसरी कब्र को जब मैंने खोदा, मट्टी दूर हटाई और कफन जब मैंने खींचना चाहा, तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो बंदा है इसको लोहों के कीलों के साथ बांधा है। लोहे के कील, आग के बने हुए, आग के कीलों के साथ, और इसकी जबान यहां से खींचकर गर्दन से निकाली गई है। इसकी जबान गर्दन से निकाल कर, जो मुंह से निकाल पीछे की तरफ से, इधर नहीं निकलती, मुंह की तरफ गुद्दी से खींची गई है, निकली हुई है। और अल्लाह अकबर, आग के कीलों के साथ इसको बांधा गया है। अल्लाह अकबर कहता है कि जब मैंने इसकी हालत देखी तो मैं और डर गया और उस मुर्दे को छोड़कर भागने लगा। हाथ फेंका, भी से आवाज आई, इससे पूछो तो सही, इससे पूछो तो सही, इसको ये आग की मेखों के साथ जो बांधा गया है, इसकी जबान को गुद्दी से निकाला गया है, ये दुनिया में क्या काम करता था? हातिफ गाबी ने कहा कि दुनिया के अंदर ये गीबत करता था, ये चुगलखोरी करता था, ये लोगों के अंदर फसाद फैलाता था, इसलिए इसको कब्र के अंदर ये सजा मिली है। आज हमारे कई लोग बड़ी जल्दी से किसी की गीबत कर देते हैं, किसी की चुगलखोरी कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। और खुदा के लिए देखो, कब्र के अंदर ये जबान जिससे तुम चुगलखोरी करते थे, इसको खींच कर जो है गर्दन की तरफ से निकाल दिया जाएगा। और कहा, फिर मैंने चौथी कब्र को खोदा। यह भी अपनी अड़ी का पक्का था, है? एक कब्र से डरा छोड़ देता, दूसरी से चढ़ा छोड़ देता, तीसरी में छोड़ देता, लेकिन ऐसा इसको बुरा चस्का पड़ा हुआ था। कुछ लोगों को हराम काम करने का ऐसा चस्का पड़ जाता है कि वो छोड़ने का नाम ही लेते। यही हालत का था। चौथी कब्र को जब मैंने खोदा, मट्टी दूर हटाई, और अल्लाह अकबर, मट्टी को जब दूर हटाया और जब मैंने कफन को पीछे किया, तो अल्लाह अकबर, मैं क्या देखता हूं कि ये मुर्दा जो है, इसकी सारी कब्र जो है वो आग से भरी हुई है, और फरिश्ते जो हैं वो आग के गुर्जों से इसको मार रहे हैं। ये चीखो पुकार कर रहा है, ये चीखो पुकार कर रहा है। अल्लाह अकबर, मैं डर गया कि इतनी सख्त सजा इसको मिल रही है। मैं भाग निकला। हातिफ गाबी ने कहा, इससे पूछो तो सही, ताकि आने वालों को पता चल जाए कि कब्र के अंदर ये सजा इसको क्यों मिल रही है। अल्लाह अकबर, ये कफन चोर कहता है, मेरे अंदर अब ताकत नहीं है कि मैं इसको देख सकूं, मैं बयान करूं या पूछ सकूं। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों, ऐ हातिफ गाबी, तुम ही बताओ दुनिया के अंदर ये क्या काम करता था? तो हातिफ गाबी ने कहा, वो दुनिया के अंदर ये जिंदगी में नमाजें नहीं पढ़ता था, ये रोजे नहीं रखता था, इसलिए कब्र के अंदर इसको ये सजा मिल रही है। मैं और आप सब अपने अपने गिरबानों में झांक कर देखें कि अगर हमारी जिंदगी बेनमाजी होने में गुजर गई, अगर हमारी जिंदगी और बेरोजा रहने में गुजर गई और हमें मौत आ गई, तो किसके अंदर ताकत है कि अजाब, कब्र अजाब सह सके? ये मौजू मैं इसीलिए कर रहा हूँ, अंदाज़े बयां घर से बहुत शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी ख़ाबात, ताकि हम शराब नोशी को छोड़ दें और ज़नाकारी को छोड़ दें, झूठी कस्में उठाना छोड़ दें, और जो है इसके अलावा गीबत छोड़ दें, चुगलखोरी छोड़ दें, और बेनमाजी न बने बल्कि नमाजी बन जाए, रोजेदार बन जाए, ताकि अज़ाब कब्र से बच जाए। और उसने कहा, फिर मैं पांचवी कब्र, अभी भी तौबा नहीं की, फिर मैं पांचवी कब्र को जब खोदने लगा, मट्टी दूर की, और जब कफन को उतारने लगा, तो मैं क्या देखता हूँ, कफन उतारने के बाद में, उतारने से पहले ही मैं देखता हूँ कि ये कब्र ऐसी है कि हट्टे निगाह तक वसी है। जहाँ तक मेरी नजर पहुँच रही है, ये कब्र वसी है।
خوشبوئیں آ رہی ہیں، خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں، اور اس قبر کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے، ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور اس تخت کے اوپر جو ہے ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے پوچھا، اتنی قبریں میں نے دیکھی، کسی کو کوئی عذاب، کسی کو کوئی عذاب، اے بندہ خدا، اے نوجوان تو دنیا میں کیا کرتا رہا کہ تیری جنت جو قبر ہے یہ حد نگاہ تک وسیع ہے، جنت کی کیاری بنی ہوئی ہے، تو تخت کے اوپر ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا میں اپنی جوانی کے اندر اللہ اکبر زنا نہیں کرتا تھا، ڈاکے نہیں مارتا تھا، چغل خوریاں نہیں کرتا تھا، میں زندگی میں بے نمازی نہیں رہا، بلکہ میں اپنی زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے پیارے پیارے دوستوں، خدا کے لیے دونوں راستے آپ کے سامنے ہیں۔ بے نمازی رہ کر، بے روزے دار رہ کر اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے چاہتے ہو تو وہ تمہارے سامنے ہے۔ تمہاری اور ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم دنیا کی آگ کو ایک لمحے کے لیے جو ہے سہ سکیں، تو جب قبر ہی بن گئی تو پھر کیا ہو۔ اور دوسرا طریقہ کہ جو خوش نصیب اپنی جوانی میں توبہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ تو میرے بھائیو، آج وقت ہے اپنی جوانی کے اندر سچے دل سے توبہ کر لو۔ حضرت سامرو بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے میرے آقا تو صاحب سے پوچھتے، اے صاحب بتاؤ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر وہ کہتا خواب دیکھا ہے تو میرے آقا اس کی خواب کی تعبیر بتا دیتے، اور اگر نہ ہوتا تو ٹھیک ہے۔ حضرت سامرو بن جندب فرماندے نے کہ ایک دن ایسا ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی خواب سنانا شروع کر دی کہ میرے صحابہ، میں رات کو سویا ہوا تھا، دو بندے میرے پاس آنے والے میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ساتھ لے گئے، اور چلتے چلتے ایک قبر کے پاس پہنچے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو مردہ ہے، اللہ اکبر، اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، وہ اس مردے کے سر میں ایک پتھر مارتا ہے، ایک پتھر سر میں مارتا ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ چور چوری ہو جاتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ جو پتھر مارا اس کو لینے جاتا ہے، اس کے آنے کے بعد پھر اس کا سر درست ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون بد نصیب ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا آگے چلیے۔ میں آگے چلا تو دیکھا ایک انسان گدے کے اوپر لیٹا ہوا ہے، اور ایک آدمی ایک آرا لے کر اس کی باچھوں کو کاٹ رہا ہے، ادھر سے کاٹتا ادھر تک لے جاتا ہے، اور ادھر سے کاٹتا ادھر تک لے جاتا ہے، ایک کو کاٹتا ہے تو دوسری درست ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہے۔ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا آگے چلیے۔ آگے مجھے چلا گیا، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں کہ اللہ اکبر، ایک تندور ہے، تندور سی شکل بنی ہوئی ہے، اور اس سے لوگوں کے آہ و بکار، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا اس تندور کے اندر جب نیچے سے آگ ابلتی ہے، اوپر کو لپٹتی ہے، تو اللہ اکبر، کچھ ننگے مرد ہیں، کچھ ننگی عورتیں ہیں، نیچے سے آگ ابلتی ہے اور ان کو جلاتی ہے، یہ روتے ہیں، چیختے ہیں۔ میں نے کہا آگے یہ کون لوگ ہیں، کیا ان کو سزا مل رہی ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا آگے چلو۔ آگے کہا تو دیکھا ایک نہر ہے،
جس کا پانی خون ہے، خون 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 کی طرح سرخ، اور ایک بندہ تیر رہا ہے اور ایک بندہ کنارے کے اوپر کھڑا پتھر لے کر۔ جب یہ تیرتا تیرتا کنارے پر جاتا ہے تو جو پتھر لے کر کھڑا ہے کنارے پر، وہ اس کے منہ کے اندر ایک پتھر ڈالتا ہے، یہ پھر چلا جاتا ہے۔ یہی حال ہے۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بدصورت ہے اور اس نے آگ جلائی ہوئی ہے، آگ کو دکھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آگے چلیے۔ آگے دیکھا کہ ایک باغ ہے بڑا خوبصورت، اور وہاں ایک بہت لمبے قد کا آدمی ہے۔ اس حضور فرماتے ہیں ان کے سر کو بھی میں نہیں دیکھا، لیکن اس کے پاس بچے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں آقا کے آگے گئے اور آگے ایک بندہ دیکھا، کچھ بندے ان کا آدھا حصہ جو ہے وہ صحیح ہے اور آدھا حصہ جو ہے وہ خراب ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ آگے کہا آگے چلو۔ آگے گئے، آگے دیکھا خوبصورت نہر بہ رہی ہے، تو پوچھا یہ دودھ، یہ شہد کی نہر ہے۔ آگے دیکھا کہ ایک بہت پیارا جو ہے خوبصورت سرسبز و شاداب باغ ہے، اور باغ کے اندر ایک شہر بنا ہوا ہے، تو جو ایسا شہر ہے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھا ایک محلہ بڑا خوبصورت، تو انہوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ محل یا رسول اللہ آپ کا ہے۔ تو آقا نے فرمایا مجھے داخل ہونے دو۔ پھر انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی کچھ دیر کے بعد آپ ہی داخل ہوں گے۔ جب یہ ساری چیز منظر دیکھ لی تو آقا نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، وہ جس کا سر جو ہے وہ بار بار ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا تھا، وہ کون بد نصیب تھا؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کے اندر قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو بھول گیا تھا اور نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اس لیے اس کے سر کو جو ہے یہ جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ آج ہم بھی سوچیں اگر ہم میں سے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو قبر کے اندر ہمارے سر کا کیا حال ہوگا۔ خدا کے لیے توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اور دوسرا بندہ جو جس کے بادشاہ کاٹی جا رہی تھی، وہ دنیا میں صبح نکلتا جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ مارتا جاتا تھا، اس لیے جھوٹ کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ اور تیسرا جو آپ نے دیکھا کہ تندور ہے، اس میں مرد ننگے اور عورتیں ہیں، آگ لپٹتی نیچے سے اٹھتی ہے اور یہ چیخ و پکار کرتے ہیں، تو یہ وہ ظالم ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے اور دنیا میں زانی مرد تھے، زانی عورتیں تھی۔ آج بھی ہمارے ماحول میں ایسے لوگ ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ آخر مرنا ہے، آخر مرنا ہے، آخر قبر میں جانا ہے۔ اور جو خون کی نہر کے اندر بندہ دیکھا تھا وہ سود خور تھا، سود خور تھا، سود خور تھا، اور جب جاتا تو اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا، واپس ہو جاتا۔ اور اسی طرح وہ جو ایک بدصورت انسان آگ جلا رہا تھا تو وہ جہنم کا دروغہ تھا، اور جو آپ نے نہر دیکھی وہ شہد کی نہر تھی۔ اور وہ جو لوگ دیکھے ان کا کچھ حصہ درست ہے، آدھا حصہ جو ہے وہ جو ہے درست نہیں، اور ان کو کہا کہ اس نہر کے اندر آپ جو ہے غوطہ لگاؤ۔ جب انہوں نے غوطہ لگایا تو ان کا سارا جسم درست ہو گیا، اور درست ہو گیا تو کہا یہ وہ لوگ ہیں آپ کے امتی، کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں ساتھ برے کام بھی، کچھ ہمارے لوگوں کا نماز بھی پڑھتے ہیں ادھر برے کام بھی ساتھ، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تھالی جو ہے اس کو درست کرو، اس واسطے میرے بھائیوں یہ سزا مل رہی تھی۔ اور وہ جو جن کے پاس بچے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ بچے وہ تھے جو فطرت اسلام پر، یعنی جب پیدا ہوئے تو اسلام پر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ان کی روح پرورش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، قبر کے مناظر بہت سخت ہیں۔ آخری بات، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ ایک جنازے کے ساتھ گئے، آپ بھی والی تھے جنازے کے، جب قبر تو آپ علیحدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ بھی تو ولی ہیں، آپ پیچھے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس قبر نے بلایا ہے، اور قبر نے کہا کہ میری بات سنو، اور میں نے کہا سناؤ کیا بات ہے؟ تو قبر نے کہا اے عمر بن عبدالعزیز سنو،
اور مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ آنے والے جو مردے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، میں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ مجھ سے پوچھو تو کہا بتاؤ کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا میرے اندر جب یہ مردے آتے ہیں میں ان کے کفنوں کو پھاڑ دیتی ہوں، ان کے کفنوں کو پھاڑ دیتی ہوں، ان کے جسموں کے ٹکڑے 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 کر دیتی ہوں، اور ان کا خون چوس لیتی ہوں، اور ان کے گوشت کو کھا جاتی ہوں، ان کے باہوں کو بازوؤں سے، کلائیوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور ان کے سر کو جدا کر دیتی ہوں، ان کے پاؤں کو جو ہے جدا کر دیتی ہوں، ان کی رانوں کو جدا کر دیتی ہوں، اور بڑے بڑے حسن والے، بڑے بڑے حسین و جمیل، آج ان سے پوچھو قبر کے اندر آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو بڑے محلوں پہ رہنے والے تھے، ریشموں پہ سونے والے تھے، آج ان کا کیا حال ہے؟ بات لمبی ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ یہ سب ان لوگوں کی سزائیں ہیں جو میرے بھائیوں مسلمان نہیں ہیں یا مسلمان ہو کر برے کاموں میں مصروف ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں سے روایت، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ ہمیں مردوں کا حال بتایا جائے خواب کے اندر۔ تو خواب کے اندر بزرگوں نے دیکھا کہ کئی مردے جو ہیں وہ ریشم کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور کئی مردے جو ہیں وہ دیباج کے اوپر جو ہیں، اور کوئی سندس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی تختوں کے اوپر ہیں، کوئی پھولوں کے اوپر جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا اچھا ہوتا سارے ایک ہی جیسے ہوتے؟ ایک مردے نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جیسے جیسے عمل تھے ان کے مطابق مرتبے ہیں، یہ جو تم نے دیکھا کہ جو ریشم کے اوپر لیٹا ہوا ہے یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا، اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، یہ بہت اچھے لوگوں سے پیار کرتا تھا، اچھے الفاظ میں بولتا تھا، اس لیے اس کو ریشم کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ اور جو تم نے دیکھا دیباج پر، حریر پر، یہ وہ ہے جو دنیا میں شہادت کا مقام پایا تھا۔ اور وہ بندے جو تم نے دیکھے اور پھولوں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جن کی سیجیں پھول ہیں، یہ وہ ہیں جو دنیا میں روزے رکھنے والے تھے، جو دنیا میں روزے رکھنے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں خدا کے لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کام ہے بتانا، بڑی محنت کے ساتھ یہ میں نے موضوع تیار کیا، آگے عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ